اس کے حوالے سے، اور بھی پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں، پی ڈی ایم کے حوالے سے. لیکن آج جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے میرا، وہ ہے بنیادی طور پر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو بل حکومت لے کے آ رہی ہے، اس حوالے سے اپنا شدید تحفظات کا اظہار کرنا. اور اس حد تک ہم کہنا چاہتے ہیں حکومت کو کہ یہ بل ہم نہیں ہونے دیں گے، اور اس کی وجوہات ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے اور ورلڈ بینک بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کا بل لے کے آئیں جس سے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس، جس کو وہ کہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں اس چیز پر اعتراض ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر اگر آپ اس قسم کا بل لے کے آ رہے ہیں، اور جو کہ آئی ایم ایف والوں نے بنا کے پیش کیا ہے، اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آئی ایم ایف کے سامنے اتنے گھٹنے. ایک تو آپ کو پتہ ہے سب کو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان 2019 میں گیا تھا، پھر وہ سسپینڈ ہو گیا تھا کووڈ کی وجہ سے، اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. اور اس ریویژن کو کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے بہت سخت شرائط رکھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت جو ہیں، جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، وہ برے طریقے سے، جس کو آپ کہتے ہیں، ایک تو وہ الیکشن ہار گئے، اب ان کو اپنی نوکری کا بھی نہیں پتا. تو ان کو اصل میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن کی طرف، کہ جو ان کی آئندہ آنے والی جو نوکری ہے اس کو وہ کیسے بچا پائیں گے. اب یہ اتنا خطرناک ایک چیز ہے، اور اس کی بنیادی چیزیں جو ہیں جس پر ہمیں اعتراضات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سے پاکستان کی حکومت، اس بل کی منظوری کے بعد پاکستان کی حکومت کا، فائنانس منسٹر کا، پارلیمنٹ کا اسٹیٹ بینک پر پورا کنٹرول ختم ہو جائے گا. اسٹیٹ بینک فیصلہ کرے گا، ان کے گورنر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے. ابھی تک جو آج تک جو رہا ہے طریقہ کار، ایک ہے نیشنل اکنامک کونسل. آپ کو پتہ ہے نیشنل اکنامک کونسل پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں، اور وہ کرتا ہے سیٹ ٹارگٹ پاکستان کے انفلیشن کے حوالے سے، پاکستان کی گروتھ کے حوالے سے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جی اگر انفلیشن اور گروتھ ریٹ پاکستان کی حکومت نہیں سیٹ کرے گی، پاکستان کا پرائم منسٹر، پاکستان کا فائنانس منسٹر، پاکستان کی فائنانس منسٹری، پلاننگ منسٹری اگر اس میں انوالو نہیں ہوگی، اور وہ صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کے کہنے پر طے کرے گی، تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی جو آزادی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں فائنینشیل آزادی کی کنجیاں، ہم اسٹیٹ بینک کو پکڑانے کے لیے تیار ہیں. اب آ جائیں اس میں اور دوسری چیزیں کیا ہیں. یہاں پرائم منسٹر کو ایف آئی اے تحقیقات کر سکتا ہے، نیب تحقیقات کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف کیس چلا پیناما کا، اور ان کو سزا بھی ہوئی، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اس بل میں ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو ایف آئی اے یا نیب جس پر کچھ نہیں کر سکتا انویسٹیگیشن، اور وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. نہ وہ گورنر کو کسی حوالے سے تحقیقات کر سکتا ہے، نہ ڈپٹی گورنرز کی کر سکتا ہے، نہ ایگزیکٹوز کی کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو پہلے رہ چکے ہیں گورنر اور اسٹیٹ ڈپٹی گورنرز اور ایگزیکٹوز، ان کو بھی نہیں چھیڑ سکتا، جو مرضی کر لیں. مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے، ایک اسکیم شروع کی تھی 2018-2019 میں، جس میں وہ ہم کہتے تھے ہاٹ منی باہر سے آتی ہے، اور اس پر ہم 12-13% دے رہے تھے، اور اس میں پتہ نہیں کس کس گورے نے اور کس کس انسٹیٹیوشن نے دبا کے کروڑوں اربوں روپے بنائے. اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، اور نہ آئندہ ہو سکے گی. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو گورنر سے، ڈپٹی گورنر سے، ایگزیکٹو سے کوئی تحقیقات کے مجاز ہی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک مطلب پرائم منسٹر سے کر سکتے ہیں، فارمر پرائم منسٹر سے کر سکتے ہیں، پیشیاں کروا سکتے ہیں ہر ایک کی. اور جو پبلک سروس میں نہیں بھی رہا، مثال کے طور پر مریم نواز، اس کو بھی نیب کے کٹہرے میں لا سکتے ہیں. لیکن نہیں لا سکتے کسی کو، تو وہ ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر. کیونکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اس بل کی منظوری کے بعد ایک وائس رائے جو ہوتا تھا نا،
جو ملکہ برطانیہ بھیجتی تھی یا بادشاہ بھیجتے تھے یہاں انڈیا پاکستان میں وائس رائے ہوتا تھا، یہ آئی ایم ایف کے نمائندہ ہوں گے یہاں. ابھی جیسے رضا باقر صاحب ہیں، ان کی نوکری آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. ابھی آپ خود سوچیں، نوکری آئی ایم ایف کے ساتھ ہے، یہاں آ گئے، ان کو نوکری سے کوئی نہیں نکال سکے گا، وہ جو مرضی کر لیں. ایک تو ہمیں یہ سب سے زیادہ تحفظات ہیں کہ بھائی اگر آپ نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے جس میں تمام کٹہرے میں آ سکتے ہیں لوگ، لیکن نہیں آ سکتا تو گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنرز اور ان کے ایگزیکٹوز نہیں آ سکتے. ایک تو اس پر ہمیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹارگٹ سیٹنگ ہے مہنگائی کے حوالے سے، ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کرے گا. ابھی بھی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کرتا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بورڈ میں فائنینس سیکٹری ممبر ہوتے ہیں، کی ممبر ہوتے ہیں، اور وہ انشور کرتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اس کا خیال رکھا جائے. ظاہر سی بات ہے، الیکٹ ہو کے حکومت پاکستان آئی ہے، فیڈرل کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اور اسٹیٹ بینک سیٹ کرے گا ٹارگٹس بغیر کوئی بھی ان پٹ کے وفاقی حکومت کے. سیکٹری خزانہ جو پہلے ممبر ہوتے تھے بورڈ کے، وہ بھی نہیں ممبر ہوں گے، کوئی بھی نہیں ممبر ہوگا. انہوں نے اگر مہنگائی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مہنگائی یہاں 10% ہونی چاہیے، 15% ہونی چاہیے، 20% ہونی چاہیے، نہ وہ آنسریبل ہے کسی چیز سے. وہ صرف انفارم کریں گے پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ نہیں ان کو بلا سکے گا، انفارم کریں گے سالانہ کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں. نہ کوئی پوچھ سکے گا ان سے کہ یہ پالیسی کی ذمہ داری کس پر ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آج سے 1 سال کے بعد اگر پاکستانی عوام چیخیں لگا رہے ہیں جیسے پچھلے 2.5 سال سے چیخیں مار رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے، تو وزیر خزانہ یا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یا دوسرے وزراء ہیں وہ کہیں گے جی ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، مہنگائی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق مہنگائی کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک پر ہے، اور ان کو نکال نہیں کوئی سکتا نوکری سے. قانون کے مطابق فیصلے کرنے اگر چینی مثال کے طور پر کم ہیں، جیسے پہلے چینی کا سکینڈل ہوا تھا، تو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ای سی سی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جی چینی کی امپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں، اگر وہ کم ہے تو اس کی امپورٹ کریں اور ٹائم پر کریں تاکہ کمی نہ ہو جس کی وجہ سے مہنگائی نہ ہو. ای سی سی وہ فیصلہ کر رہی ہے، لیکن ای سی سی رسپانسبل مہنگائی کے لیے نہیں ہے. رسپانسبل جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور رسپانسبلٹی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جی چینی کی قیمت اگر 150 روپے کل کو ہو جائے تو ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جب شروع کے دن تھے آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو روپے کی قیمت بہت گری تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا تھا، اور وزیر خزانہ اس وقت کے کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا. مطلب کم سے کم یہ تو تھا کہ دونوں کے درمیان رسپانسبلٹی تو تھی. لیکن اب فیصلہ یہ ہوگا، اسٹیٹ بینک چاہے ڈالرز مارکیٹ میں پھینکے، چاہے روپے کی قدر کم کرنی ہو زیادہ کرنی ہو، اسٹیٹ بینک کا مجاز ہے. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کون ہے؟ وائس رائے. کس کی طرف سے؟ آئی ایم ایف کی طرف سے. آپ خود سوچیں کہ ہم کتنے یہ ڈینجرس گیم میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ ہمیشہ سے آئی ایم ایف کا یہ ریکوائرمنٹ تھی. ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی انڈیپینڈنس ہو جس میں کوئی عمل دخل نہ ہو حکومت پاکستان کا، لیکن ہم ریزسٹ کرتے تھے. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے اور اس بل میں یہ کہا جا رہا ہے اور اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2 سب سے جو امپورٹنٹ ہدف ہوتے ہیں معیشت کے، ایک گروتھ ریٹ اور ایک انفلیشن، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیٹ کرے گا. تو اگر گروتھ ریٹ اور انفلیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیٹ کرے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ گروتھ زیادہ ہونی چاہیے اور انفلیشن کم ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں. او بھائی ہم نے بغیر انڈیپینڈنس دیے ہوئے اسٹیٹ بینک کو اس قسم کی جس قسم کی ابھی ہے، ہماری گروتھ ریٹ بھی ماشاءاللہ 5.8% پہنچ گئی تھی، اور مہنگائی بھی 3% اور اس کے اراؤنڈ تھی 4-4.5 سال تک. تو ہم نے کیسے کر لیا تھا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام جا کے ووٹ کسی کو دیں
سب سے جو نمبر ون پرابلم پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتا ہے. سب سے نمبر ون دالوں کی قیمت, چینی کی قیمت, آٹے کی قیمت, پیٹرول کی قیمت. اس کی یہ کہہ رہے ہیں ہم رسپانسبلٹی. ابھی تک تو 2.5 سال سے یہ کہتے تھے نا کہ پچھلی حکومت رسپانسبل تھی. اس کے بعد سے یہ کہیں گے اگلے 2.5 سال جب یہ بل پاس ہو جائے گا کہ جی ہم تو رسپانسبل ہی نہیں ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان رسپانسبل ہے کیونکہ یہ قانون کے حساب سے. اب سب سے زیادہ اور جو خطرناک چیز ہے, آپ سوچیں کہ اس قانون کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان معیشت کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے, کیا وہ سیکرٹ ہے, کانفیڈینشیل ہے, وہ مجاز ہوگا آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو دینے کے لیے. جو انفارمیشن بھی مانگیں گے, کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو وہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ سیکرٹ ہے, یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, یہ انفارمیشن ہم حکومت پاکستان میں بھی سب کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے. کئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کابینہ کے سامنے بھی نہیں آتی, وہ صرف چند لوگ جس طرح وزیر خزانہ ہے, وزیر اعظم ہے, پلاننگ منسٹر ہیں اور 2-4 اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی انفارمیشن مانگیں گے, جب بھی مانگیں گے, مجاز ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کو بھی, ورلڈ بینک کو بھی, صرف ان 2 انسٹیٹیوشن کو نہیں, ساتھ میں یہ بھی ہے اور سملر انسٹیٹیوشنز. کوئی گلوبل فنڈ آ جائے گا, کوئی مثال کے طور پر سٹی بینک آ جائے, میریل لنچ آ جائے کہ جی یہ انفارمیشن ہمیں چاہیے, یہ قانون ہے جو آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے تو آپ ہمیں یہ انفارمیشن دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کیوں کر رہے ہیں, ہندوستان سے کیوں نہیں کروایا گیا, بنگلہ دیش سے کیوں نہیں کروایا گیا, سری لنکا سے کیوں نہیں کروایا گیا, نیپال سے کیوں نہیں کروایا گیا. کسی ایک ملک سے کبھی ایسا قانون پاس کروایا ہے؟ ایجپٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہا ہے کتنے عرصے تک, ارجنٹینا رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں, بہت سے دوسرے ممالک رہے ہیں, درجنوں ممالک رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں. کسی ایک ملک نے ایسا قانون نہیں پاس کیا. پاکستان کی کسی حکومت نے, ایون موئن قریشی آئے تھے, آپ کو پتہ ہے وہ ورلڈ بینک سے آئے تھے, ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس قسم کا قانون پاس کرا سکے. لیکن اب یہ قانون اگر ایک پاس ہو گیا تو 5 سال کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب آئیں گے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ویسے ہی اس قانون کے نہ ہونے کے باوجود اس وقت ہمارے جو 2 سب سے زیادہ امپورٹنٹ معیشت کے حوالے سے 2 جو پوزیشنز ہیں, ایک فائنینس منسٹر اور ایک اسٹیٹ بینک گورنر, دونوں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ ہیں. اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے اور اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بجلی کی قیمت آپ 5 روپے کچھ اور بڑھا دیں, یہ کہتے ہیں اچھا جی ہم اور بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ قانون پاس کرتے ہیں, اچھا جی ہم یہ کر دیتے ہیں. ابھی ہاتھ پاؤں بدے ہوئے حفیظ شیخ صاحب کے, جو سینٹ کی سیٹ ہار چکے ہیں, جب تک وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوتے وہ منسٹر نہیں رہ سکتے 6 مہینے سے زیادہ, 2-3 مہینے تو ہو چکے ہیں آلریڈی ان کو. تو ایک ایسا کمزور وزیر خزانہ کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میں نے تو 50 دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں. اگر پاکستان سے تھوڑی بہت محبت ہوتی تو سن 77 میں جب گئے تھے یہاں سے پاکستان سے اپنا یہاں ماسٹرز کر کے کراچی یونیورسٹی سے, اس کے بعد صرف وہ اس وقت پاکستان آئے ہیں جب ان کی کار پر جھنڈا لگتا ہے یا گھر پر جھنڈا لگتا ہے, اور جس دن وہ جھنڈا اترتا ہے, جس دن, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, 2-4 دن بھی نہیں رکتے ہیں کہ بھائی اگر تھوڑی سی تو اتنا تو کر لے کہ بھائی جس ملک نے آپ کو اتنی دفعہ منسٹریز دی ہیں, سندھ کے فائنینس منسٹر لگے, پرائیویٹائزیشن منسٹر لگے, فائنینس منسٹر لگے, پھر دوبارہ فائنینس ایڈوائزر لگے, پھر اب فائنینس منسٹر ہیں. ایک تھوڑی سی تو محبت ہونی چاہیے اس ملک کے اپنے سارے ایسٹس. اور یہ عمران خان کے فائنینس منسٹر ہیں جن کا وہ سب سے بڑا نعرہ تھا کہ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو اثاثے یہاں لے کے آئیں. کہاں ہیں ان کے اثاثے؟ سارے کے سارے باہر پڑے تھے. اب یہ قانون لے کے آ رہے ہیں. سو ہماری پارٹی کی طرف سے ہمیں شدید تحفظات ہیں. یہ پاکستان کی آزادی چھیننے کے متعارف ہے. یہ ایون جو 1947 سے پہلے جو سینٹرل بینک آف انڈیا تھا اس کے پاس جو کہ پاورز تھیں اس سے بھی کم پاورز اب آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے پاس ہوں گے. تو یہ آپ کو میڈیا کو اور پورے قوم کو بتانا تھا کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں اور اس کو ہم نہیں چھیننے دیں گے. اگر یہ حکومت نہیں کام کر سکتی, اگر یہ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتی, اپنے فیصلوں کی رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی, تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا
کہ پہلے 2.5 سال تو آپ نے پچھلی حکومتوں پر ڈال دیے، اور اب آپ سے جب چلا نہیں، جب آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، جب آپ سے سکیمز ختم نہیں ہوئے، تو آپ نے کہا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے ذمہ کر دیں، اور جو بھی ہمارے سے پارلیمنٹ میں پوچھے گا یا میڈیا میں پوچھے گا ہم کہیں گے یہ قانون ہے، آپ جا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر، اسٹیٹ بینک کے گورنر آنسریبل ہیں نہیں، اور وہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹلی نمائندے ہیں، آئی ایم ایف کی نوکری پر ہیں ابھی، رضا باقی صاحب آئی ایم ایف کے نوکری پر ہیں، آج ان کی نوکری جاتی ہے تو وہاں ان کی نوکری پکی ہے، ایجپٹ سے آئے تھے آئی ایم ایف سے، واپس ایجپٹ جائیں گے یا واشنگٹن جائیں گے یا جہاں بھی جائیں گے. تو یہ ہم نے بتانا تھا، ایک چھوٹا سا ہمارا کے حوالے سے ہم اپنے تحفظات. صاحب اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں ایک عام کہاوت ہے کہ کوئی 12 خون بھی کرے تو معاف. اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف یہ تھا کہ صدارتی نظام ملک میں لایا جائے گا، آپ کی پریس کانفرنس کے بقول یہ تو صدارتی نظام سے زیادہ خطرناک نظام آ رہا ہے، صدر پھر بھی شاید پاکستانی وہ آئی ایم ایف کا نہیں ہوگا، یہ تو معاملہ ذرا ایسا ہو رہا ہے. میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا تھا وائس رائے، کہ وہ وائس رائے کی طرح جس طرح پاورز ہوتی تھی نا ان کے پاس سارے ہندوستان میں رول کرنے کی اور فیصلے کرنے کی، اور ان لوگوں کے لیے جو کروڑوں لوگ یہاں رہتے تھے اپنی آزادی، لیکن اس میں ہماری مجبوری تھی، انہوں نے انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا تھا، یہاں دے رہے ہیں. یہ بتا دیں کس بل کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی میری بات تو یہ کہ وہ موقع ہوتا ہے ادارے کہاں ہیں، ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن میں جو جاری چٹکلش ہے اس سے حکومت مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہے، انجوائے کر رہی ہے، اور اپنے جو ٹارگیٹڈ ہے، جو بھی ٹارگیٹڈ ہے، اس طرح کا ایک ٹارگیٹ ابھی آپ نے ذکر کیا بل کی صورت میں وہ لانے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اپوزیشن کے باہمی اختلافات کا شاخسانہ ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج میں نے کہا کہ ایشوز تو بہت ہیں پولیٹیکل، لیکن اگر حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہماری نظریں اس طرف نہیں ہیں، جو حکومت کی جو کمزوریاں ہیں، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہو یا قانون سازی کے حوالے سے ہو، تو یہ ہمارا بالکل اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ محسوس ہو، اور پوری قوم یہ سوچ رہی ہو اور میڈیا بھی سوچ رہی ہو کہ اس اپوزیشن کو کسی کی فکر بھی ہے یا نہیں ہے، یا آپس میں لڑنے کی فکر ہے. تو وہ ایک اب ہمارا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے، اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہم بار بار اس کو لائیں گے تاکہ میڈیا کے اپنے دوستوں کے تھرو پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے جب وہ مسنگ پرسنز کی سیمینار تھا تو اس میں نے رضا ربانی صاحب کو بھی اس کا بتایا تھا کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے، اور وہاں فاروق بنگالی صاحب نے بھی جو اپنی تقریر کی تھی اس کا بنگالی نے، اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا. تو یہ ہم بالکل ہماری نظریں اس پر. سر یہ بتایا کہ یہ چیز 26 تاریخ کو مریم صاحبہ کی جو پیشی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی میں آپ نے مدعو نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے بھٹو صاحب کی برسی میں آپ کی پارٹی کو مدعو کیا. تو کیا پی ڈی ایم کو دو بڑی جماعتوں میں اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ بالکل اب تعلقات ختم ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں، تعلقات تو نہیں. میرا خیال ہے جب مریم صاحبہ 11 اگست کو گئی تھیں نیب کے آفس، اس کے بعد یہ پہلی دفعہ پیشی ہے، تو اس میں مطلب یہ کوئی انویٹیشن تو ہے نہیں کہ جی وہ نیب جا رہی ہیں تو آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ چلیں. تو پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے اور بہنوں سے ہم بالکل اگر وہ آتے ہیں تو ضرور آئیں. 42 کے قریب آرڈیننس صدارتی آرڈیننس پاس کرتے تھے. لاء کے مطابق کوئی بھی آرڈیننس اس صورت میں پاس کیا جا سکتا ہے جب پارلیمنٹ کا وجود ہو، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، وزیر اعظم بھی موجود ہے. ایسے میں صدارتی بل کا آنا کیا ہے؟ پاکستان میں دو نظام چل رہے ہیں، صدارتی نظام الگ، پارلیمنٹ کا الگ. اصل میں آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا کہ یہ حکومت جو ہے جب سے آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کبھی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، شدید تحفظات ہیں، 7th NFC ایوارڈ کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں، جس کا میرا خیال ہے حکومت سمجھتی نہیں ہے کہ ہمارا جو فیڈرل سٹرکچر ہے وہ کتنی اہمیت ہے، اس میں صوبوں کی کتنی اہمیت ہے. تو بالکل، اور ہمیشہ انہوں نے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے جو ہیروز ہیں وہ کہتے ہیں ایوب خان کا جو نظام تھا وہ کتنا زبردست تھا، مشرف صاحب کا نظام تھا وہ جو پریزیڈنشل سسٹم تھا. لیکن ہماری سوچ بڑی سمپل سی ہے. ایک تو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق ہے جو پاکستان میں پارلیمنٹری جمہوریت چاہتے تھے، اور پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے آئین میں بڑا کلیئر کٹ ہے، اور ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز
سگنیٹری ہیں, اور جب نئی حکومت بھی آئی تھی اس کے تمام ممبران نے اس پر اوتھ لیا تھا 1973 کانسٹیٹیوشن پر, اور جس میں فیڈرل سٹرکچر اور صوبوں کی اہمیت کا ذکر ہے, اور اس میں کوئی صدارتی نظام کا نہیں ہے. سو آرڈیننس کے تھرو حکومت کرنا اور اپنی ترجیح یہ بتانا کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں اسٹیٹ بینک والا معاملہ زیر بحث آیا؟ دوسرا یہ کہ NA 249 میں یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا ایک ہی امیدوار ہوگا یا الگ الگ امیدوار سب کی جماعتوں میں؟ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ اسٹیٹ بینک کا ابھی تک پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں اس کا ذکر نہیں آیا اس طرح سے جس طرح سے آج میں نے ذکر کیا, لیکن ہم ظاہر ہے اس کو کرنا چاہیں گے. PMLN کے پلیٹ فارم سے ہم بالکل کلیئر تھے, اس وجہ سے ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. NA 249 میں پیپلز پارٹی سے ہم نے سپورٹ مانگی ہے اور دوسری پی ڈی ایم جماعتوں سے. ابھی شاہد خاقان عباسی یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات بھی کی تھی اسی سلسلے میں, اسی اصول کے تحت, جس اصول کے تحت بلیر میں PMLN نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا کہ بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ 2018 میں اگر تو جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہاں جو سیٹ جس وجہ سے بھی خالی ہوئی ہے, وہاں اگر پی ڈی ایم کی کسی جماعت کا تھا جس طرح ڈسکا میں یا وزیر آباد میں ہوا PMLN کے الیکٹڈ لوگ تھے, تو وہ تو بڑا سمپل ہے کہ PMLN کو ہی جائے گا. لیکن اگر PTI یا کوئی اور جماعت پی ڈی ایم سے باہر جیتی ہوگی تو جو نمبر 2 ہوگی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو PMLN ہو, وہ پھر اس کا حق بنے گا کہ وہ واحد نمائندہ ہوگی پی ڈی ایم کی طرف سے. نوشہرہ میں ANP نے یہ ایگری نہیں کیا تھا ہمارے سے اور انہوں نے اپنا کھڑا کیا تھا, لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں NA 249 کے حوالے سے, اور یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اور پیپلز پارٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ PMLN کا معاملہ نہیں ہے NA 249 جیتنا. NA 249 جیتنے کی اہمیت اس وجہ سے سب سے زیادہ ہے کہ ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں جو 2018 میں ہوا تھا وہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا جیسے پورے پاکستان میں ہوا تھا, اور اگر 2018 میں اس طرح سے دھاندلی نہ ہوتی تو شہباز شریف جیتتے اور بہت مارجن سے جیتتے, اور اگر الیکشن شفاف ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مفتاح اسماعیل ہی جیتیں گے. اور آپ کے اعظم تارڑ کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ محترمہ بے نظیر شہید کے جو کیس میں بھی وہ مخالف پارٹی کے ساتھ اس کے تحفظات میں بھی اظہار کرتے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بڑا اصول کی بات ہے. شاہد خاقان عباسی کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی تھی تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی, اور اس میں ایک اصول طے ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی, ڈپٹی چیئرمین JUIF اور لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN. اب اس میں یہ اس سے نتھی نہیں کیا گیا تھا کہ اگر آپ ہاریں گے تو پھر سچویشن چینج ہو جائے گی, اور اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ چونکہ ان کو ہروا دیا گیا یوسف رضا گیلانی کو, تو کل ڈپٹی چیئر JUIF بھی آ کے یہ کہے گی کہ بھائی ہمیں بھی تو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ نہیں ملی, تو آپ پیپلز پارٹی کو کیوں دے رہے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں دیں. تو جب ایک پرنسپل طے ہو گیا, میرا خیال ہے آسان طریقہ یہی ہے اسی پرنسپل کے تحت چلنا چاہیے. صاحب یہ فرمائیے گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب سینٹ الیکشن سے پہلے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں, ہارتے ہیں انتخاب, دوبارہ سے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آنا چاہتے ہیں. سب اتفاق ہے یا کوئی گیم ہے کیا؟ گیم تو نہیں, میں کس کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے گیم میرا نہیں خیال ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے گیم ہے. دیکھیں ہم ایک چیز کل بلاول بھٹو نے بھی میرا خیال ہے اپنے تمام لیڈرز کو اور ورکرز کو کہا کہ پبلک میں جا کے مخالفت نہ کی جائے, بیان بازی نہ کی جائے. تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, لیکن میرا خیال ہے بیان بازی میں تو پہلے دن سے بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کوئی بیان دے پھر اس کا آپ دوسرا بیان دے تو اس سے حالات خراب ہی ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے. تو اگر کوئی گلے شکوے ہوتے ہیں تو وہ اگر اندر بیٹھ کے حل کیے جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی تو اگر وہ پاس بھی کراتے ہیں تو آپ جیسے کہتے رہتے ہیں نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت, تو کیا وہ بھی اس میں انوالو ہے, وہ بھی شامل ہے اس کے لیے؟ ابھی تک تو حکومت کی طرف سے بالکل ایک لفظ بھی نہیں آیا کہ اس بل کو کیوں لے کے آ رہے ہیں, کیوں اس کی امپورٹنس ہے, کیوں اپنی آزادی ہم کھونا چاہتے ہیں, کیوں ہر چیز ہم اسٹیٹ بینک میں دینا چاہتے ہیں. ایک دیکھیں نا, ایک تو پرنسپل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے
کہ یہاں ہر سیاسی رہنما کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، ہر سیاسی رہنما کی پیشیاں ہو سکتی ہیں، سٹنگ پرائم منسٹر کی ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیٹ بینک گورنر کی نہیں ہو سکتی، ڈپٹی گورنر کی، جن کے پاس خزانے کی کنجی ہوگی ان کی نہیں انویسٹیگیشن ہو سکتی، اور جو پرانے اگر کوئی کچھ کر کے گئے پھر بھی نہیں ہو۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کیا وہ جو عمران خان نے کہا تھا ایک نہیں دو پاکستان ہے، جس کو وہ ایک کرنے آئے تھے، اور اگر دو تھے تو اب 3 پاکستان کرنے آ رہے ہیں، ایک کی چابی واشنگٹن میں بھی پہنچا رہے ہیں۔ سر اس کے ساتھ آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر دیں، ان کی بھی جواب دیں۔ ایک تو یہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ چلو سر آپ کہہ دیں نا، سارے سوال میرے سے ہی ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ کہہ دیں نا آپ۔ کل وہ اے آر وائی میں تھا تو میں نے کہا سن لیں، اے آر وائی میں صابر شاکر اور چودھری صاحب کے ساتھ تھا میں، تو مجھے تقریباً 55 منٹ کے بعد میں نے کہا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں جی ایچ کیو میں انٹرویو دے رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو نہ پتہ ہو تو زیادتی ہے کہ آپ ہر ایک کو گھسیٹ کے لے کے آ جائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا، اگر ہمیں پتہ ہوگا، ہم ضرور کرٹیسائز کریں گے، لیکن آج کوئی میرے پاس تو ایٹ لیسٹ ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کس کی رضامندی ہے کس کی نہیں ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ ہیں عمران خان صاحب، حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، ایک ہے ہمارا ای سی سی فورم ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ، کابینہ ہے، وفاقی کابینہ، یہ تمام لوگ ہیں جو کہ رسپانسبل ہیں، اور ان کو رسپانسبلٹی ہم ان کو میرا خیال ہے اس پر یہی لیا کہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ ہسٹوریکل سینس میں تھا، وہ کل میں نے 2-3 دفعہ وضاحت بھی کی ہے۔ ایک ہمارے ہاں ایک بی ٹیم ہوتی ہے یا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح بلوچستان میں توڑ پھوڑ ہوئی، جیسے ساؤتھ پنجاب میں 2018 کے الیکشن سے پہلے توڑ پھوڑ ہوئی، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ بہت سے اپریہنشن بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ایک آپ کو بالکل 100% کوئی گارنٹی کے ساتھ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں مائکس کے بغیر بیٹھتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں ایسی ڈسکس کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہی ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ آپ کا سوال کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بار بار سوال جب کرتے ہیں، یہ سوال سری لنکا میں نہیں ہوتا، بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا، تو اسی سے پتہ چلتا ہے۔ میرا خیال ہے اتنی وضاحت کرنے کی پھر ضرورت بھی نہیں۔ میرا خیال ہے ارے کیا بحث کر رہا ہے کیا؟ دیکھیں بڑا کلیئر ہے، یہ میں لاسٹ کویسچن ہے اور یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ بار بار ہم ایک چیز کہتے ہیں، اور وہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہر ادارے کی باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں۔ آج جب ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مشرف صاحب الیکشن 2002 میں کوئی ڈینائی نہیں کرتا، بڑے کھل کے ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی وہ خود کہتے تھے کہ میں نے عمران خان نے 90 سے 100 سیٹیں مانگی، میں نے کہا تھا میں 10 دے دوں گا۔ مطلب سوچیں ذرا کہ وہ کیا باتیں کرتے تھے۔ پھر جنرل ضیاء الحق کا پالیٹکس میں کردار، ایوب خان کا، تو میرا خیال ہے یہ تو اس سے ہم جو کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں ہونا چاہیے فیصلہ سازی ہونی چاہیے، اس میں پاکستان کے آئین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ اس میں اگر پارلیمنٹ کو سپریم کہا ہوا ہے، آج بھی وہی پارلیمنٹ سپریم ہے، تو اس کے حساب سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ اس میں کیا ہم چیز غلط کہتے ہیں؟ اور اگر کوئی چیز ایسی ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے اگینسٹ ہے، آپ نے کہا قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آئین کو آپ پیچھے رکھ دیں اور جو مرضی جس کا چاہے بیچ میں گھس جائے۔ تو میرا خیال ہے بڑا کلیئر ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی